اپریل 2022 میں جب میرے کپتان کی حکومت ختم ہوئی تو مہنگائی کی شرح 12.1% تھی۔ آج میرے شیئر کی سلطنت میں مہنگائی کی شرح 24.5% تک پہنچ چکی ہے۔ جب میرے کپتان کی حکومت ختم ہوئی تو $1 کی قدر 184 روپے تھی، جبکہ آج میرے شیئر کی سلطنت میں $1 کی قیمت 280 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ جب میرے کپتان کی حکومت ختم ہوئی تو 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت تقریباً 150 روپے تھی، جب آج میرے شیئر کی سلطنت میں 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 275 روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ جب میرے کپتان کی حکومت ختم ہوئی تو 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت 144 روپے تھی، جبکہ آج میرے شیئر کی سلطنت میں 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت 284 روپے ہو چکی ہے۔ یہی نہیں، جب میرے کپتان کی حکومت ختم ہوئی تو 1 کلو چکن کی قیمت تقریباً 277 روپے تھی، جبکہ آج میرے شیئر کی سلطنت میں 1 کلو چکن کی قیمت 560 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے۔ ناظرین، میرے کپتان کے 3.5 سالہ دور حکومت میں ملکی قرضوں کے حجم میں 49,000 ارب روپے تھا، لیکن آج میرے شیئر کی سلطنت میں صرف 2 برسوں کے دوران ملکی قرضوں کا حجم 67,000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ جب میرے کپتان کی حکومت ختم ہوئی تو معاشی شرح نمو 6.2% تھا، آج میرے شیئر کی سلطنت میں معاشی شرح نمو 2.4% ہے۔ جب میرے کپتان کی حکومت ختم ہوئی تو شرح سود 12% تھی، آج میرے شیئر کی سلطنت میں شرح سود 20.5% ہے۔ ناظرین، میرے کپتان کی حکومت ختم ہوئی تو فی کس آمدنی $1778 تھی، جبکہ آج میرے شیئر کی سلطنت میں فی کس آمدنی $1680 ہے۔ جب میرے کپتان کی حکومت ختم ہوئی تو فی کلو چینی کی قیمت 86 روپے تھی، جبکہ آج میرے شیئر کے دور میں فی کلو چینی کی قیمت 148 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ جب میرے کپتان کی حکومت ختم ہوئی تو 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1172 روپے تھی، جبکہ آج میرے شیئر کی سلطنت میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1780 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ بجلی کے فی یونٹ ریٹ کی بات کی جائے تو جب میرے کپتان کی حکومت ختم ہوئی تو بجلی کا کم سے کم یونٹ کا ریٹ 9.5 روپے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 16.91 روپے تھا۔ آج میرے شیئر کی سلطنت میں اسی بجلی کا کم سے کم یونٹ کا ریٹ 35.5 روپے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 49.5 روپے تک مل رہا ہے۔ ناظرین، 2 سال پہلے مہنگائی ختم کرنے کا میرے شیئر کا نعرہ آج بھی فقط نعرہ ہی ہے، لیکن آج اس شیئر کی سلطنت میں جو آواز اٹھائے گا وہ فوراً دھر لیا جائے گا۔ میرے شیئر کی سلطنت کے سب دستور نرالے ہیں، لیکن کل کی کس کو خبر؟ وقت بڑا بے رحم ہے اور بے لگام بھی۔ کہا جاتا ہے کہ کل جب وقت بدلا، حالات بدلے، جذبات بدلے تو یہی شیر بھیگی بلی بن جائے گا۔ شیر اپنے ہی بنائے گئے قوانین کے جال میں پھنس جائے گا۔ کیا میرے شیر کو اس حقیقت کا ادراک ہے، یا کل کو پھر میرا شیر مجھے کیوں نکالا کا نعرہ بلند کرتا نظر آئے گا؟ ناظرین، میرے شیر کی سلطنت میں ڈر اور خوف کی فضا قائم ہے۔ اس کے ایک اشارے پر پوری سلطنت کا نظام ہل جاتا ہے۔ اس سلطنت میں جو بھی اس کے خلاف کھڑا ہوگا اسے کڑی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سوشل میڈیا پر میرے شیر کے خلاف آوازیں اٹھی تو اس نے سوشل میڈیا کا گلا گھونٹ دیا۔ مخالف پارٹی نے میرے شیر کے خلاف بیان بازی کی تو اس نے اس پارٹی پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا۔ شیر کی سلطنت میں منصفوں نے اگر اس کے خلاف فیصلہ دیا تو اس نے فوراً بڑے منصف کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ اب سلطنت میں منصفوں کی تعداد بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ شیر کے لشکر نے بھی منصفوں کے خلاف کھل کر بولنا شروع کر دیا ہے۔ منصفوں کے فیصلے کو ماننے میں لیتو لال سے کام لیا جا رہا ہے۔ میرے شیر کی سلطنت میں خوف کا تسلط قائم ہے۔ کون کب کیا بولے گا، اس بات کا فیصلہ میرا شیر کرے گا۔ ناظرین، تحریک عدم اعتماد سے پہلے شیر کی سلطنت میں میرے کپتان کی حکومت قائم تھی۔ شیر کے لشکر نے مہنگائی کو بنیاد بنا کر لاہور سے اسلام آباد تک مہنگائی مکاؤ مارچ کیا تو سلطنت کے ہر کونے میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ اگر میرے کپتان کی حکومت مزید کچھ عرصہ رہی تو سلطنت کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ جب ہر طرف ڈیفالٹ کی صدائیں بلند ہوئی تو میرے کپتان کی کشتی سے 2 درجن کے قریب کھلاڑی اتر کر شیر کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ میرے کپتان کی حکومت ختم کر کے شیر نے سلطنت کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔
नाज़रीन, मेरा शेर जो महंगाई मुकाम मार्च करते हुए इक्तदार के ऐवानों तक पहुंचा था, आज अगर उसकी पिछले 2 साल की हुकूमत का जायजा लिया जाए तो मेरे कप्तान की हुकूमत के खिलाफ शेर के लश्कर के बयाने की हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। सबसे पहले बात महंगाई की। अप्रैल 2022 में जब मेरे कप्तान की हुकूमत खत्म हुई तो